نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخر آية. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر. بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت محب پردہ نشی خواتین اور معصوم بچوں، آج کی اس نورانی محفل میں عنوان کے تحت جس آیت شریفہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرماتے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء یعنی صاحب علم، جو اللہ کو جاننے والے ہیں. حاضرین مجلس، قرآن شریف نے علماء کی صفات بیان کیے ہیں، وہ یہ کہ صاحب علم وہی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، جو جتنا زیادہ خوف اور خشیت الہی ہو اتنا زیادہ علم رکھنے والا ہو. یہ خوف خدا ہی ہے جو وہ ہمیشہ ہماری ہی رشد و ہدایت کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. یہ خدا کا خوف ہی ہے علماء حضرات پر، جن کی زبان سے غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ اور مکاری نہیں ہوتی، دھوکے بازی نہیں ہوتی. یہ خوف خدا ہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس انجام سے واقف ہوتے ہیں، اس خبر سے واقف ہوتے ہیں، اس اللہ کے عتاب سے، ان عذابات سے واقف ہیں جو ان حرکات اور عمل پر ہونے والے ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ حضرات ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ خوف خدا ہی کی وجہ سے ہر چیز کو اللہ پر نظر کر کے کام کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ایسے حضرات کا علم ظلمات کو دور کر دیتا ہے اور راستے میں چلنے والوں کو نور میں لے آتے ہیں. جو گمراہی اندھیرے میں چلتے ہیں ان کے لیے وہ نور کا باعث بنتے ہیں. اور یہی علم جو آنکھوں کو روشن، دل کو بینا بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس کا حاصل کرنا، مگر علم نافع ہو. اور علم نافع کب بنتا ہے؟ علم کے مطابق عمل ہو اور اس عمل میں اخلاص ہو. حاضرین، اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں آدمی کو اگر نجات ابدی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں: ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا اخلاص. اور تینوں چیزوں سے دنیا اور آخرت میں نجات ممکن ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے علم و عمل شریعت سے ملتی ہے اور اخلاص ولایت سے ملتا ہے. اخلاص کا تعلق ولایت سے ملتا ہے. علم وہی نافع ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے اندر جن باتوں کو ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر جہاں تک حتی الامکان عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. عزیزان محترم، میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا علماء سو و مولائے دنیا کی طلب رکھنے والے وہ علماء کرام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ میران جی، آپ کے جو ہیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے طریقے و آداب و ارکان بھی نہیں آتے. مہدی موعود علیہ السلام ان کی نظر اور ان کے فکر، ان کی خیال اور ان کے عقل سے واقف تھے. تو پہلے آپ نے بلایا اپنے صحابہ کرام کو، آپ نے کہا کہ علم لابودی اتنا علم حاصل کرو جس سے ظاہری ارکان درست ہو جائے. پھر بھیج دیا. علم کی بات آئی تو آپ نے تنبیہ دی اور کہا کہ علم اتنا حاصل کرو. پھر ان سے کہا، عمل کے بارے میں کہا، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ عمل ساری زندگی میں تم ان ارکان میں سے ایک سجدہ کر کے دکھا دو. تمہارا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر پکارتے ہو دیوانوں کی طرح. جب اللہ کہتا ہے لبیک، بندے سے کہتا ہے کہ لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، تو دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھرنے کھجانے لگ جاتے ہو، کھجلی بڑھ جاتی ہے.
اور نظر بہکنے لگ جاتی ہے، دیوانوں کی طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ وہی تو علم کی بات آئی تو کہاں صحیح ہے، آپ نے کہا کہ عمل بھی ایسا کرو کہ پکارو تو سنو، اور سننے کے بعد یہیں تک معاملہ ختم نہیں، جس کو سن رہے اسے دیکھنے کی طلب کرو، اسے دیکھو۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ صرف پکار دیتے ہو پھر بھٹک جاتے ہو، ان کا عالم یہ ہے جسے پکارتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس دیدار خداوندی سے مشرف بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ایک سجدہ ساری زندگی میں عمر بھر میں کر کے دکھا۔ عمل کی بھی آپ نے ترغیب بتائی، وہ عمل جو حاصل مقصد عبادت ہو۔ بہرحال میں اپنے مقصد اور عنوان کے تحت آتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا فرمائی، اور جو علم نقصان پہنچاتا ہے اس سے پناہ مانگی۔ ایسا علم کی تمنا کرو جو علم کو نفع، خود بھی اس سے نفع حاصل ہو، خود بھی اس میں بھلائی خود کی بھی ہو اور دوسروں کی بھی بھلائی ہو۔ جو آپ پر اعتماد اور یقین رکھتا ہے وہ بھی اس سے نجات حاصل کر لے، نہ خود ایسے علم جو نقصان پہنچانے والا جس سے خود نقصان اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ، خود فتنے میں مبتلا ہو اور قوم کو فتنے میں مبتلا کرو۔ ایسے علم سے اللہ کے نبی نے خود پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، جو نفع دینے والا نہ ہو مجھے اور نہ دوسروں کو، اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ اور علم نافع وہی ہے جس میں خدا کا خوف ہو، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو عزیزان محترم اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، اگر انسان کی تعریف کرنا ہو تو دو طریقے سے ہم کر سکتا ہے، پہلے اس کے علم سے، دوسرا اس کے عمل سے۔ یہی وہ پہچان ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کتنا بڑا عالم تھا تو وہ بھی کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ علم و عمل، یاد رکھیے اس بات کو بھی عزیزان محترم، یہ دونوں چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ علم عمل کے بغیر بے سود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنتی، ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک کام کرے، یہ کمال کی بات ہوتی ہے، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی حاضرین مجلس، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے تو یاد رکھیے اس بات کو کہ برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرے۔ آدمی غافل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے، عمل میں کوتاہی کر دیتا ہے، ایک ہو گیا، دو ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ کو حقیر نہ سمجھو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے تو وہ لکڑیوں کا انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے مہدی موعود علیہ السلام نے عمل کی تاکید فرمائی، عمل پر زیادہ زور دیا اور یہ بات فرمایا تصدیق بندہ عمل اس، یہ ایک دو باتوں کی اشارہ ہے۔ ایک ظاہری طور پر بندے کی تصدیق کرنا عمل ہے، کس بات کا عمل ہے؟ نبی کی حدیث کا عمل ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کی اتباع کرو، تصدیق کرو، پھر اس بات کا عمل ہوا۔ اور اللہ کی آیتوں میں، جس آیتوں میں مہدی علیہ السلام کا ذکر اشارتاً کنایتاً موجود ہے، اس بات پر بھی عمل ہوا۔ اور تیسرا اس بات پر بھی عمل، جو مہدی کی ذات کو مانتے ہیں اس کی بات کو بھی مانے، اس کی بات کو بے چوں اور چرا مانے، یہ عمل ہے۔ تصدیق بندہ عمل است ہے، عمل ہے۔ تصدیق کا بندہ کیا ہے؟ صرف عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل کے ہر پہلو ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر اس پر بھی بحث کریں گے، اس پر بھی روشنی ڈالنے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے عزیزان محترم۔ اور آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حسب و نسب کے تعلق سے نہیں بلکہ عمل کے تعلق سے سوال کرے گا۔ عمل بھی وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو۔ عمل نام و نمود کے لیے نہیں، نمازی کہلوانے کے لیے نہیں، سخی کہلوانے کے لیے نہیں، یا روزے دار کہلوانے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، قاری و حافظ کہلانے کے لیے نہیں، ذاکر کہلانے کے لیے نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ نے کہا جس کے لیے تو نے کہا، نام و نمود کے لیے تو نے کیا، میں نے دنیا میں شہرت دے دی، عزت دے دی، علم کا تو نے جو تو نے چاہا، نمازی کہلوایا، حاجی سب جو تو نے پسند تھا، ہم نے وہ رتبے دے دیا۔ اب کیا ہے تیرے پاس جو میرے لیے تو نے خالص کیا ہے؟ اگر میرے لیے کیا ہے تو وہ پیش کر۔ تو عزیزان محترم، عمل بھی وہ جو خالص للہ ہو، خالص ہو، خلوص ہو، جس میں صرف اللہ ہی کے لیے ہو، یہ نام و نمود حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو بلکہ ہمارا علم و عمل، قول و فعل ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح علم عطا کرے، اور علم وہ علم جس میں عمل ہو اور اخلاص ہو
اور جس میں عرفانیت ہو وہ صحبت صادقین کے ذریعے سے، صحبت بزرگان دین کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے اور سمجھنے کی اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔